آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ بھارت اور ڈنمارک نے مختلف شعبوں میں 4 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں اور صحت اور زراعت کے شعبے میں تعلقات کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بجلی محکمے کے وزیر آر کے سنگھ نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی کوئی قلت نہیں ہوگی اور غیر ضروری تشویش پیدا کی جا رہی ہے۔ بھارت اور چین کے فوجی افسروں کے درمیان 13ویں دور کی بات چیت مالدو میں ہو رہی ہے۔ ملک میں اب تک 94 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98% کے قریب پہنچ گئی ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج دبئی میں پہلے کوالیفائر میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور ڈنمارک نے کل نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور ڈنمارک کی ان کی ہم منصب میٹی فریڈریکسن کے درمیان باہمی بات چیت کے بعد 4 سمجھوتوں پر دستخط کیے اور تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں ملکوں نے صحت اور زراعت کے شعبے میں اپنے تعلقات کو وسعت دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ بات چیت کے بعد اپنے بیان میں جناب نریندر مودی نے کہا کہ عالمی وبا کے دور میں بھی بھارت اور ڈنمارک نے اپنا اشتراک جاری رکھا۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے صحت کے شعبے میں نئی ساجھیداری کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹی فریڈریکسن نے کہا کہ بھارت اور ڈنمارک 2 ایسے جمہوری ملک ہیں جو ضابطوں پر مبنی بین الاقوامی نظام میں یقین رکھتے ہیں۔ بجلی محکمے کے وزیر آر کے سنگھ نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی کوئی قلت نہیں ہوگی اور غیر ضروری تشویش پیدا کی جا رہی ہے۔ ادھر ایک بین وزارتی ذیلی گروپ ملک میں کوئلے کے اسٹاک کی صورتحال کا ہفتے میں 2 بار جائزہ لے رہا ہے۔ مذکورہ گروپ کی سربراہی کوئلے کے محکمے کی وزارت کے پاس ہے۔ کوئلے کے اسٹاک کے بندوبست اور کوئلے کی مساویانہ تقسیم کو یقینی بنانے کی خاطر بجلی محکمے کی وزارت نے ایک مخصوص ٹیم تشکیل دی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کوئلے کی دستیابی کی نگرانی کر رہی ہے اور بجلی گھروں کے لیے کوئلے کی فراہمی کو یقینی بنانے کی خاطر کول انڈیا لمیٹڈ اور ریلوے کے ساتھ مطلوبہ اقدامات کو یقینی بنانے کا کام کر رہی ہے۔ بھارت اور چین کے فوجی افسروں کے درمیان 13ویں دور کی بات چیت حقیقی کنٹرول لائن پر مولدو کے مقام پر چین کے علاقے میں ہو رہی ہے۔ بھارتی فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی 2 مہینے کے وقفے کے بعد یہ بات چیت کر رہی ہیں۔ اس میں مشرقی لداخ کے بقیہ علاقوں سے بھی فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ بات چیت 31 جولائی کو ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق موجودہ بات چیت میں مشرقی لداخ کے ہاٹ اسپرنگز اور دیپ سانگ علاقوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ آج کی بات چیت کے لیے چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے مغربی خطے کے کمانڈر جنرل وانگ ہاجیانگ کو مقرر کیا ہے، جبکہ بھارتی وفد کی سربراہی فائر اینڈ فیوری کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل پی جی کے مینن کر رہے ہیں۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج سے کرغز جمہوریہ، قزاقستان اور آرمینیا کا 4 دن کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کرغز جمہوریہ کے 2 دن کا دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ اس ملک کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر کرغز جمہوریہ کے صدر سے ملاقات کریں گے اور وہاں کے وزیر خارجہ کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ ان کے اس دورے میں کچھ سمجھوتوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جانے کی امید ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر کل سے قزاقستان کے 2 دن کے دورے پر رہیں گے، جہاں وہ ایشیا میں بات چیت اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق 6ٹی وزارتی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 94 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 66 لاکھ 85 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ادھر پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 18,000 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے، جو پچھلے 214 دن میں سب سے کم ہیں۔ اسی عرصے میں 23,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر 3 کروڑ 32 لاکھ سے زیادہ افراد روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 98% کے قریب پہنچ گئی ہے اور فی الحال یہ 97.99% ہے۔ ملک میں سردست 2,30,000 مریض زیر علاج ہیں، جو گزشتہ 208 دن میں سب سے کم ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ سے 214 افراد کی موت ہوئی۔ ادھر ملک میں اب تک 58 کروڑ 25 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کل لگ بھگ 13 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ اسپورٹس فیڈریشنوں کو بڑے عالمی کھیل مقابلوں سے الگ ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے سرکار سے صلاح مشورہ کرنا چاہیے۔ جناب ٹھاکر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب ہاکی انڈیا نے ایشیائی کھیلوں پر اور زیادہ توجہ مرکوز کیے جانے کو یقینی بنانے کی خاطر برمنگھم میں اگلے سال کے دولت مشترکہ کھیلوں سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کی ٹیم ہی کسی بھی کھیل مقابلے کے لیے جاتی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دبئی میں پہلے کوالیفائر میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ لیگ مرحلے میں دلی کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست رہی۔ 14 میچوں سے اس نے 20 پوائنٹس حاصل کیے، جبکہ چنئی کی ٹیم 18 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے مقام پر رہی۔ ادھر رائل چیلنجرز بنگلور کی ٹیم کم رن اوسط کی وجہ سے تیسری پوزیشن پر رہی، حالانکہ اس کے بھی 18 پوائنٹس ہیں۔ کل ایلیمنیٹر مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلور اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ریلوے کے محکمے نے تہواروں کے دنوں میں کثیر تعداد میں مسافروں کے سفر کرنے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج سے کئی خصوصی ریل گاڑیاں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور ڈنمارک نے مختلف شعبوں میں 4 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں اور صحت اور زراعت کے شعبے میں تعلقات کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بجلی محکمے کے وزیر آر کے سنگھ نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی کوئی قلت نہیں ہوگی اور غیر ضروری تشویش پیدا کی جا رہی ہے۔ بھارت اور چین کے فوجی افسروں کے درمیان 13ویں دور کی بات چیت مولدو میں ہو رہی ہے۔ ملک میں اب تک 94 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج دبئی میں پہلے کوالیفائر میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی
सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।